اور حضور کی امت کے علماء میں سے وہ عظیم ہستی جن کو اللہ نے بے شمار عظمتیں عطا فرمائیں، بے شمار برکتیں عطا فرمائیں، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں بسنے والی وہ عظیم ہستی امام الفقہاء مجتہد، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں بسنے والے حضور کے عاشق صادق، فقہ شافعی کے بانی حضرت امام محمد بن ادریس المعروف حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے آپ کو بے شمار عظمتیں، بے شمار شانیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ کو ناصر الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 150 ہجری میں ہوئی۔ بڑے ہی متقی اور پرہیزگار حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اللہ نے آپ کو بے شمار شانیں عطا فرمائیں۔ ساری زندگی آپ نے حضور کے دین کی تعلیمات میں گزار دی، ساری زندگی آپ حضور کے دین کی تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں مجھے بچپن ہی سے 2 چیزوں کا بڑا شوق تھا، جن سے اللہ نے کام لینا ہو نا ان کو پھر شوق ہی ایسے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنی اولادوں کا ان کا شوق ان کے اندر پیدا کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں مجھے شروع سے ہی 2 چیزوں کا بڑا شوق تھا۔ ایک تو آپ فرماتے ہیں مجھے دین پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور آپ نے پھر اس شوق کے اندر پتہ نہیں کہاں کہاں کا سفر کیا، کہاں کہاں آپ تشریف لے گئے حضور کا دین پڑھنے کے لیے۔ امام مالک کی صحبتیں پھر آپ کو نصیب ہوئیں مکہ المکرمہ میں، جہاں ان مقدس گلیوں میں، جس گلیوں میں آمنہ کے لال کے مبارک قدم لگے، وہاں بیٹھ کر آپ نے حضور کا دین پڑھا۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک تو مجھے دین پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ مجھے تیر اندازی کا بڑا شوق تھا کہ اگر میں 10 تیر چلاتا تو 10 کے 10 نشانے پر لگتے تھے۔ تو شوق کی شروع سے ایسے ہوتے ہیں، ہر ادا میں دین شامل ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک کی صحبتیں آپ کو نصیب ہوئیں۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے پورے قرآن مجید کو حفظ فرما لیا تھا۔ اللہ نے آپ کو وہ شانیں عطا فرمائیں۔ 10 سال کی عمر میں حضرت امام شافعی نے موطا امام مالک کو مکمل حفظ فرما لیا تھا۔ حضور کی امت کے علماء کی یہ شان ہے جن کو اللہ نے اتنا نوازا ہو۔ اور امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اصل جو مقصد ہوتا ہے نا بات کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنایا جائے۔ یہ ہیں امام شافعی کی تعلیمات۔ امام شافعی کی وہ عظیم ذات ہے، اللہ نے آپ کو وہ شانیں عطا فرمائیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید کے ختم شریف کیا کرتے تھے۔ کتنے کرتے تھے؟ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 60 قرآن مجید، ایک دن میں 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ اور امام شافعی کے بارے میں علماء نے لکھا کہ رمضان کے علاوہ آپ ہر مہینے میں 30 قرآن مجید کے ختم شریف کیا کرتے تھے، یعنی روز ایک ختم کرتے۔ یہ بزرگوں کی تعلیمات ہیں۔ ہم دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج پر گیا تو میرے علاقے کا ایک شخص جو ہے وہ حج کرنے کے لیے آیا، وہ بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ میں نے اس کو دیکھا وہ بھی حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس سے ملا جائے، اس سے کچھ باتیں کی جائیں۔ تو میں اس کے پاس گیا کچھ باتیں کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا، یہ باتیں کرنے کی جگہ ہے، یہ گفتگو کرنے کی جگہ ہے، آپ جائیں مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں میں بڑی طاق میں رہا کہ مجھے کوئی ایک لمحہ ہی مل جائے اس بندے سے کچھ بات کرنے کے لیے، کچھ گفتگو کرنے کے لیے۔ تو آپ فرماتے ایک مرتبہ میں گیا تو وہ حتیم کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آج تو موقع ہے، آج تو میں ان سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور کروں گا، کچھ گفتگو ضرور کروں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں جا کر پیچھے بیٹھا فوراً وہ مجھے پیچھے دیکھنے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، اس نے جیب میں اپنے ہاتھ ڈالے، چند درہم نکال کر دیے اور مجھ سے کہنے لگا کہ اے شیخ یہ چند درہم ہیں، آج ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، اس سے پیسوں سے میرا کفن خرید کر مجھے کفن دے دینا اور جنت المعلیٰ کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں کچھ کہنے سے پہلے ہی مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا، کچھ بول ہی نہ سکا، میں سکتہ طاری ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے یہی سنا کہ وہ بندہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے قبر کے اندر بھی نماز اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا علی حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ جنت میں نماز ہوگی؟ حضور نے فرمایا علی نماز تو دنیا میں ہے، جنت میں تو اس کا اجر ہوگا۔ تو مولا علی حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز کے بغیر تو علی کو مزہ ہی نہیں آتا، جہاں نماز نہ ہو وہاں تو علی کو مزہ ہی نہیں آتا۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کو نماز سے بڑی محبت تھی، لیکن مولا علی کو ایک اور ذات بھی ہے، ان سے بھی بڑی محبت تھی۔ مولا علی کو نماز سے بڑھ کر بھی کسی اور کے ساتھ محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ عظیم ذات جن کے صدقے اللہ نے کائنات بنائی، آمنہ کے لال امام الانبیاء حضور سرور کائنات، مولا علی کو نماز سے بڑی محبت ہے، لیکن حضور کی ذات پر مولا علی نے نمازیں بھی قربان کر دیں۔ اب اس بات سے پتہ چلا کہ مولا علی کی نظر میں حضور کی جو محبت ہے وہ نماز سے زیادہ ہے، وہ حضور کی جو عزت اور ناموس کی بات ہے وہ نماز سے زیادہ ہے، اسی لیے تو مولا علی نے نمازیں بھی حضور کی ذات پہ قربان کی نا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس بندے سے میں نے ایک دعا ضرور سنی کہ یا اللہ مجھے قبر کے اندر قرآن اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس کی بات کے مطابق میرے ساتھ اس نے نماز پڑھی، فرض میرے ساتھ پڑھے، فرضوں کے بعد میں سنتوں میں مشغول ہوا، میں نے جیسے ہی سلام پھیرا پیچھے دیکھا تو اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر چکی تھی، اس کو کفن لیا میں نے، جنت المعلیٰ میں اس کو لے گیا، اس کی قبر تدفین کر کے میں چلا گیا۔ کافی لمبے عرصے کے بعد میں دوبارہ مکے آیا تو مجھے پھر ایک جنازہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میں جنت المعلیٰ کے قبرستان گیا جنازہ پڑھنے کے بعد، وہ کافی عرصے کے بعد کسی اور شخص کی، تو اس کی قبر اتفاق سے ایسا ہوا جہاں اس کی قبر بنی اس کے برابر ہی اس شخص کی قبر تھی جو مجھے 100 سال پہلے ملے تھا، وہ جو اللہ سے دعائیں کرتا تھا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب قبر کھودی گئی تو اتفاق ایسا ہوا کہ اس نوجوان کی قبر کی دیوار جو ہے وہ گر گئی۔ اب میں نیچے گیا جلدی تو امام صاحب فرماتے ہیں کیا دیکھا کہ وہ نوجوان قبر میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب میں گھر سے چلا تو 2 یمنی چادریں میرے پاس تھیں، اور جب مجھے اللہ نے دین کی برکتیں عطا فرمائیں، اللہ نے پھر اتنا مال دیا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ مسلمانوں کی مائیں، جب مائیں ایسی ہوں، سنیں امام شافعی کی والدہ ماجدہ کیا آپ کا مرتبہ اور مقام، کیا اللہ نے آپ کو نوازا۔ آپ فرماتے ہیں بے شمار اللہ نے مجھے مال دیا، کسی نے غلے کا اونٹ مجھے لا کر دیا، کسی نے کپڑے لا کر دیے، کسی نے کیا لا کر دیا، انبار لگ گیا مال کا۔ فرماتے ہیں میں پہنچا اپنے گھر، میری والدہ اور میری خالہ میرا استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے آئیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں جب میری والدہ ماجدہ نے دیکھا نا کہ میری سواری کے پیچھے دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، اونٹ جو ہے وہ لدے ہوئے ہیں، کوئی اونٹ کپڑوں سے لدا ہوا ہے، کوئی غلے سے لدا ہوا ہے، کوئی کسی چیز سے لدا ہوا ہے، امام صاحب فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ کے چہرے کو میں نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا، میری ماں کا چہرہ بڑا افسردہ تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں فوراً سواری سے نیچے اترا، میں دوڑتا ہوا آیا، ماں کی قدم بوسی میں نے کی، تو ماں نے میری پیشانی چومی، اللہ کا شکر ادا کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں میری ماں کے چہرے پر خوشی نہیں تھی۔ ایک بیوہ عورت سالوں بعد ایک بیٹا لوٹا ہو، وہ بھی ایسا اللہ نے اس کو ایسا نوازا ہو، دین کا خزانہ اپنے سینے میں لے کر آیا ہو، اور ماں سامنے افسردہ چہرے کے ساتھ کھڑی ہو، تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں سے خود پوچھا کہ اے میری امی جان کیا ماجرا ہے، کیا وجہ کیا ہے، آپ کے چہرے پر یہ غمی کے آثار کیوں ہیں؟ سنو اے مسلمانوں، امام شافعی کی والدہ ماجدہ نے کیا فرمایا۔ امام شافعی فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ اے محمد بن ادریس، میں نے تجھے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، دولت کے انبار لانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں پھر اپنی ماں کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گیا کہ امی جان آپ کن کے آپ آئے، تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے فرمانے لگیں کہ محمد بن ادریس یہ جو کچھ بھی لائے ہو یہیں کے یہیں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر کے جاؤ۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، جو کچھ مجھے اللہ نے دیا تھا وہ سب کچھ میں نے وہیں جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جب ماؤں کا جذبہ ایسا ہو تو پھر بیٹے بھی جو ہے وہ امام شافعی بنتے ہیں، بیٹوں کو بھی اللہ اتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی اولادوں کے دلوں کے اندر دین کی رغبت پیدا کیجیے، دین کا شوق پیدا کیجیے، دولت دنیا کی رغبت کبھی بھی پیدا نہیں کرنی، اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو اپنائیں۔